میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کے کردار کو، اور انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے نا رول پلے کر دیا ہے۔ مجھے افسوس بلاول بھٹو کے اوپر آ رہا ہے، جو کہ جمہوریت کو منہ پہ جمہوریت کر رہا ہے اور جمہوریت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ تقریباً یہ 56 امینڈمنٹس ہیں، 56 جو اس وقت ہمارے نالج میں ہے، اور جو اصلی چیز ہے کہ ملٹری کورٹ میں جو سویڈین کی ٹرائل ہونا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ سارے لوگ کوئی آفیشیل مسودہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہے، جو ہمارے نالج میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف مسودے ہیں۔ تقریباً یہ 56 امینڈمنٹس ہیں، 56 جو اس وقت ہمارے نالج میں ہے، جو ڈفرنٹ، کیونکہ کسی کے پاس ایک مسودہ، کسی کے پاس دوسرا مسودہ ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ آرٹیکل 8 میں یہ بنیادی امینڈمنٹ لا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 8 جو ہے نا، یہ ہمارے شہریوں کی بنیادی حقوق کی ضمانت ہے۔ اگر آرٹیکل 8 میں یہ لا رہے ہیں اور وہ ابھی تک انہوں نے چھپائے رکھا ہے، یہ جو اعظم ندیر تارڑ صاحب جو ہے نا مختلف جگہوں پہ دکھا رہے ہیں، وہ جو اصلی چیز ہے کہ ملٹری کورٹ میں جو سویڈین کی ٹرائل ہونا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ 56 ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن ہمیں جو مختلف سورسز سے انفارمیشن مل رہی ہے، یہ بنیادی طور پر آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ 56 جو ہے نا یہ امینڈمنٹس ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کے کردار کو، اور انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے نا رول پلے کر دیا ہے۔ مجھے افسوس بلاول بھٹو کے اوپر آ رہا ہے، جو کہ جمہوریت کو منہ پہ جمہوریت کر رہا ہے اور جمہوریت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اگر یہ 56 امینڈمنٹ اس کے نالج میں بھی ہے اور اس کے مشاورت میں بھی ہے، اور اس میں بنیادی حقوق جو شہری حقوق ہے اس کو معطل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اس پارلیمنٹ میں کم از کم پیپل پارٹی جمہوریت کی بات نہ کرے۔ وہ ایسی نکات رکھتے ہیں جو اس کے خیال میں تھوڑا ڈیسنٹ ہے، تھوڑا جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے، اس قسم کے رکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں۔ ویسے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک قانون پاس کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، پھر جب آپ آئین کو جو ہے نا اس میں امینڈمنٹ لا رہے ہو، اور 56 امینڈمنٹ، اور وہ بھی ہفتے اور اتوار کے دن، تو اس کا کیا میسج ہے؟ یعنی یہ کوئی آپ نے کوئی چوری کرنی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم کڑے ہیں ان کے خلاف، ہم پوری قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا۔ یہ حکومت تو ویسی بھی حکومت تو نہیں ہے، فارم 47 کی کیا حکومت ہوگی؟ اگر اس طرح جو ہے نا یہ حکومت چلانا ہے، میرے خیال میں ایسے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو بس اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور خواجہ صاحب جو اس طرح باتیں کرتے ہیں، کم از کم ابھی سوچتے کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا تھا، ہمارے صرف انفارمیشن ہمیں دے دی گئی تھی، اور اس انفارمیشن کے مطابق ہی کم کنسیڈر کر رہے تھے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ مسودہ دے دیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو مسودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ اگری نہیں کر سکتا۔ یہ تو ججز کو بھی ٹرانسفر کریں گے، ججز کو ان کی مرضی کے بغیر کورٹوں میں ٹرانسفر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ججز کو جب چاہے آپ ٹرانسفر کرو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر کوئٹہ بھیجو وہ نہیں جاتا تو آپ اس کو ریزائن لے لیں گے۔ اسی طریقے سے عدلیہ بھی بہت بڑی قدرن آ جائے گی۔ جس طریقے سے نیا کورٹ بن رہا ہے، سارے اختیارات آپ سپریم کورٹ سے 184 کی لے رہے، 186 کی لے رہے، 187 کے لے رہے، تو پھر یہ پیرالل کورٹس کہاں چلیں گے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ آئینی ترامیم ہے۔ یہی ہمارا ان سے کوشچن تھا کہ اگر آپ کوئی آئینی ترامیم کر رہے تھے، اس پہ سارے لوگوں کو لوگ آن بورڈ لیتے، چاہے آپ کے پاس میجارٹی ہو بھی، اور آپ کے پاس اگر میجارٹی نہیں بھی اور آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اندھیرے میں نہیں کرنا، آپ نے سب سے پہلے بتانا۔ جس طرح کل تماشا بنا رہا، ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ، آپ کو فائلیں نہیں ملتی، اور کہ جی ہمارے پاس ڈرافٹ نہیں ہے۔ اگر ڈرافٹ نہیں ہے تو ہم نے ڈسکس کس چیز کو کرنا ہے، ہم نے کس پوائنٹ پہ کنسنسس لینا ہے؟ ہمیں پتہ تو چلے جی کیا کچھ ہے اس ڈرافٹ